گلچر گردن مکان بخیل ور اقبال باشد غلام وکیل وگر نفش گردن بود وگر تایا شوگر مسکون بود نیازت بخیل آنکنا مشغولی وگر روزگارش خودت چاکری مکن التفات بمال بخیل مبرنا بمال منال بخیل بخیل القوت ظاہر بحر بر برہشتی نباشد بہو خبر بخیل الچ باشد کونگر بمال بخواری خرد گوشمال سخیان از اموال برمی برند بخیلا ہمیسی گزرمی برند ماشاءاللہ. در مذمت بخیل، مذمت مانے برائی، ذم کرنا کسی کا، یعنی اس کی برائی بیان کرنا. اور بخیل تو آپ جانتے ہیں وہ ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، مقرر تھے، واعظ تھے. وہ کہتے تھے کہ ایک ہوتا ہے شوم اور ایک ہوتا ہے شوم پڑک. وہ پشتو میں شوم پڑک بھی ایک لفظ ہے. شوم تو جانتے ہیں نا، بخیل کو کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے شوم بخیل، ایک ہوتا ہے پختوں کے دالا فضدے کا نا، شوم پڑک ہو تو وہ کہتے تھے کہ شوم تو بخیل تو وہ ہوتا ہے جو کسی کو کچھ نہ دے، لیکن شوم پڑک وہ ہوتا ہے جو کتے کو دیکھ کر تو منہ بند کر لے گا. کھانا کھا رہا ہو نا تو منہ چل رہا ہے لقمے، لیکن کتے کو دیکھا تو منہ بند کر لیا. کتے کے سامنے لقمہ نہیں رہتا کہ یہ کتا مانگے گا، اس کو بھی دینا پڑے گا کچھ لقمہ. تو بخیل وہی ہوتا ہے جو کسی کو کچھ نہ دے، بس کمانے کو تو جانتا ہے، جمع کرنے کو جانتا ہے، لیکن خرچ کرنے کو نہیں جانتا. جمع کرتا ہے لیکن خرچ نہیں کرتا. ڈھیر لگ جاتے ہیں مال کے، جمع کرتا ہے. بخیل آدمی کو جمع کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے نا. وہ ہمارے ایک دوست ہیں نڈی کوتل کے، اس کو کسی نے کہا کہ وہ مولوی ہے کہ مولانا صاحب آپ مال اللہ کی رضا میں دے دیا کرو بھائی، تو تم مزہ تو چکھو، ذرا سخاوت کا مزہ تو ذرا چکھو، کتنا مزہ آتا ہے دینے میں. وہ ہنسے، وہ کہنے لگا تجھے جمع کرنے کے مزے کا پتہ نہیں ہے. مجھے خرچ کرنے کے مزے کا پتہ نہیں ہے واقعی، لیکن تجھے جمع کرنے کے مزے کا پتہ نہیں ہے، اس میں بھی بڑا مزہ ہے. تو اس کو جمع کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے اور خرچ کرنے کے مزے سے اس بیچارے کو پتا، تو بس جمع ہی جمع کرتا. اور ضرورت بھی پڑ جائے تو خرچ کرنے کو دل نہیں چاہتا. اپنے لیے بھی ہاں صحیح کپڑے نہیں پہنتا ہے، وہ گند مند پہن کے اس میں پھرتا ہے. جوتوں کو دیکھو تو انسان سمجھتا ہے کوئی سوالی ہے، کوئی منگتا ہے. خود بھی حال برا،
دوسروں کو بھی نہیں دیتا ہے، اپنے پر بھی خرچ نہیں کرتا، دوسروں پر بھی نہیں کرتا، بس صرف جمع کرنا جانتا ہے۔ تو کہتے اگر چرخ گردد بکام بخیل، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بخیل اگر اتنا بڑا آدمی بن جائے، چرخ مانی آسمان، اگر ان کے معنی میں حرف شرط ہے، گردد گردش کرے، گھومے، اگر آسمان گردش کرے، بکام بخیل، کام منے کام، اردو میں بھی کام کہتے ہیں، مقصد مقصود، بخیل کے مقصد کے لیے اگر آسمان بھی چکر لگائے، بخیل کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اگر آسمان بھی چکر لگائے، یعنی بخیل اتنا بڑا بندہ بن جائے کہ آسمان پر بھی اس کی حکومت ہو اور آسمان بھی اس کے تابع فرمان ہو اور آسمان بھی اس کے مقصد کے لیے چکر لگائے، یعنی آسمان بھی اس کا خادم بنے۔ ورقبال باشد غلام بخیل، اور اگر اور اگر و ار ہے اصل، و ار، واو مانے اور، ار مانے اگر، اور اگر اقبال بخت قسمت، اور اگر قسمت ہو جائے بخیل کا غلام، بخیل کی قسمت بخیل کی غلام بن جائے، اتنا قسمت والا آدمی ہو، اس کی قسمت بھی بڑی اچھی ہو، دیکھو اتنا بڑا آدمی ہے کہ آسمان بھی اس کا تابع فرمان ہے، آسمان بھی اس کی خدمت میں چکر لگاتا ہے، اس کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے چکر لگاتا ہے، اور قسمت بھی اس کی غلام ہے، جو چاہے بس وہ اس کو ملتا، تو قسمت اس کی غلام ہو گئی، جو چاہے ملتا، تو بہت بڑا بندہ ہو گیا نا۔ اچھا، وگر در کفش گنج قارون بود، وگر اور اگر، در کفش، کف ہتھیلی، یہ ہتھیلی، اور شین جو ہے یہ ضمیر ہے اس بخیل کی طرف عائد ہے، اور اگر اس کے ہتھیلی میں گنج قارون بود، گنج بمانا خزانہ، قارون تو آپ جانتے ہیں جو مشہور بخیل تھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بعض نے کہا موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور قرآن نے اس کے مالداری کا ذکر کیا ہے، ہاں، کہ ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ، کہ اس کے جو خزانوں کی کنجیاں ہیں، اس کے خزانوں کی وہ کنجیاں اتنی بڑی بھار تھی کہ لتنوء بالعصبۃ، وہ کنجیاں اٹھانا بھاری تھی، بالعصبۃ پہلوانوں کے ایک گروپ پر، پہلوانوں کا گروپ اگر اکٹھا ہو جاتا نا اور وہ اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھاتے تو ان کے اوپر بھی وہ بھاری تھی، اتنے تو اس کے خزانے تھے۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں وہ گردر کا فش، اور اگر اس کے ہتھیلی میں گنج قارون بود، ہاں، قارون کا خزانہ ہو، قارون کے جتنے خزانے تھے وہ سارے بخیل کے ہتھیلی میں پڑے ہوں، اتنا بڑا مالدار ہو جائے،
وگر تابعش ربع مسکون بود وگر اور اگر تابعش تابع فرمان شین ضمیر پھر وہی بخیل کی طرف عائد ہے کہ اگر اس کا تابع بخیل کا تابع فرمان ہو جائے کیا چیز ربع مسکون اصل میں چونکہ متقدمین فلاسفہ نے ایک نظریہ قائم کیا ہے کہ زمین کے 4 حصے ہیں زمین کے 4 حصے چاروں حصوں میں سے 3 حصے پانی کے اندر ہیں اور 1 حصہ پانی سے باہر تو جو حصہ پانی سے باہر ہے یہ کیا ہو گیا ربع اسی کا نام ہے آباد دنیا مسکون جس پر سکونت ہے آباد دنیا نام ہے کس کا ربع زمین کی چوتھائی کا تو فرماتے ہیں وہ اگر تابعش ربع مسکون بود ہو اور اگر اس کا تابع ہو جائے یہ زمین کا جو ربع حصہ آباد ہے یہ سارا اس کا تابع بن جائے بخیل اتنا بڑا بندہ بن جائے کہ ساری دنیا اس کے تابع فرمان ہو پھر بھی یہ سب کمالات اگر اس کو حاصل بھی ہو جائے شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ نہیں ارزت بخیل آنکھ نامشہوری نہیں ارزت نہیں ہے لائق یہ بخیل جو ہے یہ نہیں ہے لائق نہیں ارزت بخیل اس لائق نہیں ہے آنکھ نامشہوری یہ کہ تو اس کا نام اپنی زبان پر لے آئے اس قابل بھی نہیں کہ اس کا نام لے لے آپ نام لینے کا قابل نہیں اگرچہ اس میں یہ صفات پائی جائے آسمان اس کی خدمت کر رہا ہو قسمت اس کی غلام ہو قارون کے خزانے اس کے ہتھیلی پر ہو ربع مسکون ساری دنیا اس کے تابع ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ اہلیت نہیں رکھتا کہ اس کا نام زبان پر لایا جائے اس کا نام لیا جائے سمجھ میں آ گئی ہے اس قابل نہیں ہے دیکھو یہ سب کمالات اگر اس کو حاصل ہو جائیں تو یہ سب کمالات تو اس کے اپنے کمالات ہیں دوسرے کو ان کمالات سے کوئی فائدہ دیتا ہے وہ نہیں وہ تو بخیل خبیث ہے وہ تو خرچ کرنا نہیں جانتا تو دوسرے کسی کو تو ان کمالات سے وہ فائدہ نہیں پہنچا رہا تو دوسرا کیوں نام لے اس کا دوسرے کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کا نام لے دوسرے کو اس نے کون سا فائدہ پہنچایا ہاں چلو قارون کے خزانے اس کے ہتھیلی میں ہیں تو دوسرے کو کیا فائدہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اس لیے کہتے ہیں دوسرے آدمی کے لیے اس کا نام لینا بھی مناسب نہیں ہے لہذا وہ بخیل اس لائق نہیں ہے کہ اس کا نام زبان پر لے آئے نہیں ارزت بخیل اس لائق نہیں ہے آنکھ نامشہوری وہ کہ جس کا نام تو لے لے اس قابل نہیں آگے کہتے ہیں وگر روزگارش کند چا کری اگرچہ زمانہ ذکر روزگار کا ہے روزگار زمانے کو کہتے ہیں مراد اہل زمانہ اگرچہ وگر اور اگر
زمانہ یعنی اہل زمانہ کنچا کری وہ اس کی نوکری کریں، پورے اہل زمانہ اس کی نوکری کریں، یعنی اس کی خدمت کرے، تو پھر بھی اس کا نام لینے کا قابل نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو بخیل ہے نا، جس نے قارونی خزائن کو جمع کیا ہے اور جمع ہی جمع کرتا رہتا ہے، جمع ہی جمع کرتا رہتا ہے، جمع ہی جمع کرتا رہتا ہے، فرماتے ہیں مکن التفات بمال بخیل۔ مکن مانے نہ کر، التفات مانے توجہ، غور سے دیکھنا، نہ کرو توجہ بمال بخیل، بخیل کے مال پر، بخیل کے مال کو توجہ سے دیکھو ہی نہیں، کس کام کا ہے وہ؟ مبر نام مال و منال بخیل، مبر اور نہ لے، مال مانے مال، منال مانے اسباب اور سامان، اس کا جو مال اور متاع ہے، منال اس کا اسباب سامان، مبر نہ لو نام مال اور اسباب بخیل کا، یعنی بخیل کے مال اور اسباب کا نام ہی نہ لو، بخیل کا نام بھی لینے کا قابل نہیں ہے اور بخیل کے مال اور اس کے اسباب کا بھی نام لینے کے قابل نہیں ہے، کہ اس کے نام لینے سے دوسرے کو کیا فائدہ اور اس کے مال اور اسباب کا نام لینے سے دوسرے کو کیا فائدہ؟ اس لیے کہتے ہیں نام لینے کا قابل بھی نہیں، بڑا قبیح آدمی ہے، اس قدر قبیح ہے کہ اس کا نام بھی نہ لیا جائے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو دیکھیں جب شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اس کا نام نہ لو، اس کے مال و منال کا بھی نام نہ لو، تو یہ کیا سبق دے رہے ہیں آپ کو کہ بخیل معاشرے میں قابل نفرت ہے، بخیل آدمی سے نفرت کرنا چاہیے، اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ سمجھ آئیے؟ اس کو ایسا سمجھنا چاہیے جیسے ایک مردار نہیں ہوتا، مردار جس محلے میں وہ رہتا ہے نا، لوگوں کو اس سے ایسی نفرت کرنا چاہیے جیسے ایک مردار سے انسان نفرت کرتا ہے، دور رہنا چاہیے، مر جائے تو مرے، اکیلا مرے، اور کوئی اس کو ٹانگ سے کھینچ کر کندھے وہ کسی کھڈے میں ڈال دے گا، نہیں تو اچھا ہے کہ یہ پرندے اس کو کھا جائیں۔ سمجھ میں آئیے؟ جب نام لینے سے شیخ سعدی منع کرے، اس کا نام نہ لو، تو اس کے کام آنے سے منع نہیں کریں گے؟ نام بھی نہ لو، قابل نفرت آدمی ہے، اس سے نفرت کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شیخ سعدی بابا کی بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، کہ یہ معاشرے میں قابل نفرت آدمی ہے، اس کے قریب نہ لگو، اس سے نفرت کرو۔ تو بخل ایک ایسی صفت ہے کہ یہ ایک قابل نفرت صفت ہے۔ بخیل اربوزا، یہ تو دنیا کا حال ہو گیا، دنیا میں تو شیخ سعدی صاحب نے بتا دیا کہ اس کا انجام ایسا ہونا چاہیے کہ معاشرے کو اس سے نفرت کرنا چاہیے، لیکن آخرت میں اس کا کیا حال ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ بخیل اربوت زاہدی بحر بر،
بخیل اگر اگر بود ہو، زاہد بحر و بر کا، زاہد کہتے ہیں پرہیزگار بندے کو، عابد آدمی کو، بحر میں بھی جب کہیں سفر کرتا ہے تو بس عبادت ہی عبادت کرتا رہتا ہے. تبلیغیان دی کہ نا پدغه هي انزل پوئیږي بس بخیلم دقه کاری بس هي انزل او دسونه کوي او بوزونه کوي. خبر پوه شوي سمجھیے آپ کو. استنجا کرنے پر قادر ہے وہ ہیا دھوتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے. ہاں زاہد تو بڑا ہے، عابد تو بڑا ہے، سجدے تو بہت کرتا ہے. ہاں ہیا تو دن میں 10 مرتبہ دھوتا ہے. نمازیں 5 فرض ہیں اور یہ استنجا 10 مرتبہ کرتا ہے دن میں. تو باہر میں چلا جائے تو بھی وہاں استنجا کرتا رہتا ہے. اور نمازیں اور سجدے کرتا ہے. بر میں آ جائے، خشکی میں آ جائے تو بھی استنجا خانہ دیکھتا ہے اور بھوگتا ہے. وضو کرتا ہے، استنجا کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، سجدے کرتا ہے. یہ کام تو اس میں ہے، خشکی میں ہو یا باہر میں ہو، اس کام میں تو بڑا تکڑا ہے. تو فرماتے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ بخیل اگر بحر و بر کا زاہد بن جائے کہ باہر میں بھی عبادت، بر میں بھی عبادت، لیکن چونکہ بخیل ہے تو بہشتی نباشت بحکم خبر. ہاں بہشتی جنتی نباشت نہ ہوگا بحکم خبر، حدیث کے حکم سے. خبر مانے حدیث، حدیث کے حکم سے یہ جنتی نہیں بنے گا. لا يدخل الجنت قطات، قطات جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے. حدیث ہے، سمجھ میں آ گئی ہے. اچھا تو آخرت کا یہ حال ہو گیا. دنیا میں ویسے قابل نفرت ہے، کتوں کی طرح زندگی گزارے، لوگوں کو نفرت کرنا چاہیے اس سے. اور آخرت میں یہی ہے کہ جنتی نہیں بنے گا، جنت میں نہیں جائے گا. تو جنت میں نہیں جائے گا، کدھر جائے گا؟ وہ دوسری طرف. ہاں وہی مال ہے نا کہ اللہ جل مجدو فرماتا ہے کہ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، کہ وہ اس کا جو مال ہے اس کا کیا ہو، اس کو جہنم کے آگ میں گرم کر دیا جائے. جہنم کے آگ میں گرم کر دیا جائے. پھر کیا ہوگا؟ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ. اور پھر کیا کہا جائے گا کہ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ. اسی گرم مال سے ٹکور دیا جائے، جلا دیا جائے. کس چیز کو؟ جبا، ان کے ماتھے، ان کے جو پسلیاں ہیں، ان کی جو پشتے، اس گرم مال سے اس کو ٹکور دیا جائے گا، جلا دیا جائے گا. اور فرشتے کہیں گے کہ اب مزہ چکھ لو. ہاں تمہیں جمع کرنے میں بڑی لذت آتی تھی،
ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی تیرا مال ہے جو تو اپنے فائدے کے لیے جمع کرتا ہے، اب فائدہ اس کا یہ ہے تمہیں. ہاں تو یہ انجام ہے آخرت میں بخیل کا. آگے فرماتے ہیں کہ بخیلر چه باشد تونگر بمال، بخیل اگرچہ ہوگا، بخیل اگرچہ باشد ہوگا، تونگر غنی، بمال مال کے ذریعے سے. بخیل ہوگا دنیا میں، غنی ہوگا مال کے ذریعے سے، ٹھیک ہے مال اس کے پاس بہت ہوگا کیونکہ وہ جمع تو کرتا ہی رہتا ہے. تو بخیل اگرچہ ہوگا غنی تونگر مالدار، مال کے ذریعے سے مال اس کے پاس ہوگا، لیکن بخواری چو مفلس خورد گوش مال. بخواری، خواری کہتے ہیں ذلت اور رسوائی کو. ذلت و رسوائی میں وہ کیسا ہوگا؟ جو مفلس، جیسے غریب اور نادار آدمی. سمجھ آئیے، غریب اور نادار آدمی بیچارہ جو ہے وہ تو اس کے پاس تو ہے کچھ نہیں، لیکن یہ اتنے مال کے ذریعے سے غنی ہے، لیکن یہ پھر بھی رسوا اور ذلیل ہوگا، پھر بھی رسوا اور ذلیل ہوگا، اور نادار بندے کی طرح خورد گوش مال کھائے گا یہ سزا. گوش مال اصل میں گوشمال تو گوشت کہتے ہیں یہ کان کو، یہ نہیں، مال کہتے ہیں اس کان کے ملنے کو. کوئی شخص جب کسی کو، یہ بچوں کو اسکول میں سزا دیتے ہیں نا تو کان سے پکڑتے ہیں تو اس کا کان پھر ٹیچر ملتا ہے، ایسا مروڑتا ہے، تو یہ اس کی سزا ہوتی ہے نا، یہ سزا دیتا. تو یہ گوشمالی کی سزا جو ہے یہ اس کو ملے گی، اور اس گوشمالی کی سزا کی وجہ سے یہ رسوا اور ذلیل ہوگا، رسوا اور ذلیل ہوگا. آگے اب ایک بین فرق کا ذکر کرتے ہیں. کہتے دیکھو سخی اور بخیل کے درمیان میں بہت بڑا فرق ہے کہ سخی آدمی، سخیاں ز اموال برمی خورن، جو سخی لوگ ہیں وہ سے اموال سے بر میوہ پھل فروٹ پیداوار، ہاں می خورن کھاتے ہیں، فعل حال ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ سخی لوگ جو ہیں وہ اموال کا، مالوں کا پھل کھاتے ہیں، مالوں کا پھل کھاتے ہیں. دیکھو تشبیہ دے دی ہے سخی کی زمیندار اور کسان کے ساتھ. سخی مال دیتا ہے نا تو مال فنا ہو جاتا ہے، جس طرح وہ زمیندار جو ہے وہ دانے کو زمین میں پھینک دیتا ہے، تخم کو زمین میں پھینک دیتا ہے. تو جب زمین میں وہ پھینک دیتا ہے کچھ عرصے کے بعد وہ اگتا ہے نا، اس کا پھل نکلتا ہے نا، تو زمیندار پھر وہ پھل کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟ اگر پہلے مرتبہ وہ یہ تخم نہ بکھیرتا، زمین میں نہ فنا کرتا، تو یہ پھل اس کو ملتا؟ اسی طرح سخی بھی مال کو فنا تو کرتا ہے کسان کی طرح،
مال دوسروں کو دیتا ہے، تقسیم کرتا ہے، لیکن وہ مال اس کا بظاہر فنا تو ہو گیا، لیکن اس کا پھل اس کو ملتا ہے، اس کا پھل سخی کو ملتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، ثواب دیتا ہے، اور جن کو یہ مال دیتا ہے وہ اس کی خدمت کرتے ہیں، وہ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، ہاں جو بھی کام ہو اس کا وہ اس کے کام آتے ہیں۔ یہ پھل ہے نا اس سخاوت کا کہ سخی اپنے مال کا پھل کھاتا ہے۔ بخیل دنیا میں کیا کرتا ہے؟ بخیلا غمو سیم و زر میخورن، بخیل لوگ جو ہیں وہ دنیا میں سیم اور زر، سیم کہتے ہیں چاندی کو اور زر کہتے ہیں سونے کو۔ بخیل لوگ جو ہیں وہ چاندی اور سونے کا غم کھاتے ہیں۔ وہ تو چوکیدار ہوتے ہیں نا، مال بہت سا جمع کیا ہے، اب اس کو فکر ہے کوئی چور نہ لے جائے، اس کے لیے بکسے بناؤ، اس کو سنبھالنے کے لیے کوئی جگہ بناؤ، کوئی خزانہ بناؤ، تو بیچارہ اس غم میں رہتا ہے کہ کہیں چور نہ لے جائے، کوئی لے نہ جائے، رات دن اسی فکر میں ہوتا ہے کہ یہ کیسے بچے گا، کوئی لے نہ جائے۔ تو اس کی ساری زندگی گزرتی ہے کس میں؟ غم سی مضر میں کنا خورد، یعنی وہ چوکیدار ہے، بس مال کا چوکیدار ہے، بس وہ اسی کا غم کرتا ہے کہ اس کی کیسے حفاظت کروں گا، یہ کہاں رکھوں گا، کون سے بکسے میں اس کو رکھوں گا تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے کہ یہاں مال ہے، کون سے کونے میں اس کو دباؤں گا۔ اسی غم میں اس کی ساری زندگی گزر جاتی ہے، مر جاتا ہے، مال دوسروں کے پیچھے رہ جاتا ہے، اس نے چوکیداری کی ہے تو بیڑا غرق ہو گیا اس کا۔